بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ مقالہ نمبر 50، قرب الہی کا حصول۔ حضرت قطب ربانی سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے تیرا تعلق اور معاملہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تو اللہ سے واصل و قریب ہو، اور دوسرے یہ کہ تو اللہ تعالیٰ سے غائب و بعید ہو۔ اگر تو اللہ تعالیٰ سے بعید ہو تو تجھ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ تو اس سے قریب ہونے کے لیے مخلصانہ طور پر جد و جہد کرے اور ان اسباب کی تحقیق کرے جو تجھے اپنے خالق و پروردگار سے بعید رکھے ہوئے ہیں۔ پس غفلت و سستی سے کام نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بعد و فصل رفع کرنے کے لیے اخلاص اور حسن نیت کے ساتھ کوشش کر۔ قرب الہی پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ تو نفس امارہ کے اتباع سے اعتراض کر اور محرمات و شہوانیات کو بالکل چھوڑ دے۔ دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو اور صدق دل سے توبہ کر کے فرائض و اوامر الہی کی پیروی اختیار کر۔ ذکر الہی اور اتباع شریعت کے ساتھ ہی ساتھ اہل اللہ تعالیٰ کی صحبت بھی قرب الہی کے حصول کے لیے نہایت مفید ہے۔ جب ریاضت اور مجاہدہ اور تزکیہ باطن سے تجھے قرب خداوندی حاصل ہو جائے گا تو اس وقت تو جس چیز کی آرزو کرے گا وہ تجھے عطا فرما دی جائے گی، اور تجھے روحانیت میں حکمت کبریٰ اور کرامات عظمیٰ حاصل ہوگی، اور تو ان واصل باللہ لوگوں میں سے ہو جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی بخشش و رضا اور عنایت نے کبھی رنجیدہ و افسردہ خاطر نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ۔ پس اپنے کسی حال پر مغرور نہ ہو اور آداب خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کر، ورنہ تیرے اعمال میں اس ظلم و جہل کا احتمال ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیتہ شریفہ میں فرمایا۔ ہم نے اپنی امانت یعنی دستور شریعت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، لیکن انہوں نے یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے، لیکن انسان نے اس امانت کو بے دھڑک اٹھا لیا۔ بلا شبہ انسان اپنے فرائض و ذمہ داریوں کی تعمیل نہ کرنے کی صورت میں ظالم اور جاہل ہے۔ استغفر اللہ۔ بہن اور بھائیو، پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی and comments, like and share our videos to your friends. Thanks for this kind favor. پاس چاہیے کہ تو نے خواہشات نفسانی سے جن چیزوں کو رضائے الہی کے لیے چھوڑ دیا ان کی طرف دوبارہ مائل نہ ہو، اور ان سے اپنے قلب و دماغ کی حفاظت کر، نیز فنا فی اللہ ہو کر اوامر الہی کی اطاعت کاملہ اختیار کر۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں جو کچھ ہے اس سے غافل و بے خبر ہو جا، اور اپنی ضروریات و مطالبات میں اللہ کے سوا اور کسی جانب رجوع نہ کر۔ نیز دنیا کے مصائب و آلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک تعزیانہ عبرت سمجھ، جس سے تیری تہذیب و تعدیب مقصود ہے، کیونکہ جب بندہ میں اخلاص اور رجوع اللہ کا جذبہ ہو تو ہر واقعہ اور ہر حالت اس کو اللہ تعالیٰ کے وصل و قرب میں نہایت معاون ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر بجا لاؤ ناشکری نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ کجائی شام ہیو دی کجائی چرا در مردم چشمم نیائی
تو مخمور شراب کبریائی، تو منظور جناب مصطفیٰ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرب الہی کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔